اگر کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے تو شریعت ایک عمل کا تقاضا کرتی ہے، اگر بندہ وہ ایک عمل کر لے تو گارنٹی بہت پکی ہے، اللہ دنیا میں بھی معزز بنا دیتا ہے، قبر کے عذابوں سے بچا کر اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے، حشر کی سختیوں سے بچا کر عزت کے ساتھ اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ تینوں جگہوں پہ کامیابی ایک عمل کے ساتھ شریعت نے اس کا تعلق جوڑا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس سے ہمارا تعلق جڑ جائے، یقین جانیے دنیا بھی، قبر بھی اور حشر بھی، تینوں جگہوں پہ بڑی عزت ہے اور بڑا مقام ہے۔ قرآن کے ساتھ کبھی ہمارا تعلق جڑ جائے، اور یقین جاننے آج جتنے مسائل ہیں عالمی لیول پر، اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، باہر کی زندگی میں، کاروبار میں، سیاست میں، معاملات میں، یقین جانیے ہر قسم کی خرابی کا ایک ہی سبب ہے، ہم قرآن سے بڑا دور ہیں۔ قرآن کی دوری کے سبب سے تباہیاں ہو گئی ہیں۔ آج معاشرہ قرآن سے اتنا دور ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ یقین جانیے جتنا یہ اہم کام تھا اتنی ہماری غفلت اس میں پائی جاتی ہے۔ جتنا قرآن کے اندر اللہ نے ترقی اور عزت کے راز رکھے، اتنی معاشرے کی غفلت ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ عصر حاضر میں اہم ترین ذریعہ ہے، اور پیارے بھائیو یقین جانیے تحریک چلانی چاہیے۔ کن لوگوں کو قرآن یاد ہے اور کون لوگ ہیں جو قرآن اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے؟ بھلا جو مسلمان قرآن اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ گمراہی کے رستے پہ نہیں چلے گا تو کہاں پہ چلے گا؟ شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ شیطان اس سے بدعتیں نہیں کروائے گا تو اور کیا ہوگا؟ وہ زنا، بدکاری اور شیطانی رستوں پہ نہیں چلے گا تو اور کہاں پہ چلے گا؟ ایک ہی ذریعہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا۔ اب بھائیو قرآن سے تعلق جوڑ لیں، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، آپ قرآن پکڑے اور روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، اسی گلی میں کھڑے ہو جائیں، ہر گزرنے والے سے کہیں بھائی مجھے قرآن پڑھ کے تو سناؤ۔ اللہ کی قسم قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ذلت مسلط نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ حالات خراب نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ رب نے کائنات بنائی ہے اور انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے مینٹین کرنے کے لیے، تربیت کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ ہم نے قرآن پیچھے کر دیا ہے، تربیت کیسے ہوگی؟ ممبر و محراب سے بھی تربیت قرآن کے ذریعے نہیں ہو رہی۔ اور بھائیو یقین جانیے پہلا عمل دنیا کی عزت چاہتے ہیں ذریعہ قرآن ہے، اور سچے نبی کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو عزت چاہتا ہے میرے نبی کہتے ہیں وہ قرآن سے جڑ جائے، اللہ اس کو عزت عطا کر دیتا ہے، اور جو قرآن سے جڑ جاتا ہے رب اسے معزز بنا دیتا ہے۔ یار میں گناہ گار بندہ ہوں، سبب کیا ہے؟ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے، اللہ کی قسم یہ عزت قرآن دیتا ہے۔ خطیب خطبے کے لیے ممبر پہ کھڑا ہے، اس کے پاؤں کے برابر آپ کے سر آتے، پتہ یہ عزت کس نے دی ہے؟ قرآن عزت دیتا ہے۔ چھوٹا بچہ مسلح پہ کھڑا ہے، ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، ناظم سارے ہی پیچھے کھڑے، قرآن عزت دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ بات لمبی بھی کروں تو یہی ہے، مختصر بھی کروں تو یہی ہے، خدا را قرآن والے بن جائے، قرآن سے تعلق جوڑے، قرآن پڑھے۔ آج یار دن گزر گیا ہے، کتنے میرے بھائی یہاں پہ جو بیٹھے جنہوں نے قرآن کھولا ہے، تلاوت کی ہے، کتنے پاروں کی تلاوت کی ہے۔ صحابہ کی تو خواہش ہوتی، صحابی سے پوچھا نبی تمہاری خواہش کیا ہے، آرزو کیا ہے؟ فرمایا میرے دل کی خواہش ہے کہ بند کمرہ ہو، میرے سامنے قرآن کا صحیفہ پڑا ہو اور میں ہر وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت ہی کرتا جاؤں۔ فرمایا یہ میرے دل کی خواہش ہے، یہ میرا دل چاہتا ہے۔ اور پاک پیغمبر کی زندگی تو پڑھے، میرے نبی نے زندگی میں سب سے زیادہ جو عبادت کی ہے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہی تو کی ہے۔ آپ نے قرآن بڑا پڑھا ہے، اور بھائیوں نبی کے امتی ہیں، ہم قرآن کتنا پڑھتے، کتنا تعلق ہے ہمارا قرآن کے ساتھ؟ میرے اور
آپ کے پیغمبر یقین جانیے ابھی دن کا آغاز ہوتا تہجد کے لیے اٹھتے۔ صحیح البخاری کی 183 نمبر یہ حدیث ہے، عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کہتے ہیں میری خالہ میمونہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، ماں جی میمونہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے گھر آیا، نیت یہ تھی میں دیکھوں میرے نبی تہجد کیسی پڑھتے، تہجد کی عبادت کیسی کرتے۔ آپ فرماتے میں رات ٹھہرا، محبوب کے پاس ٹھہرا تہجد دیکھنے کے لیے، نصف رات گزری یا نصف سے تھوڑا زیادہ حصہ گزرا، استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر بیدار ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے آپ بستر پر بیٹھے، اپنی آنکھوں پر اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح ملا، نیند کو دور کیا، آپ نے بستر پر بیٹھ کر اب بھائیو دن کا آغاز ہے، پہلا کام ہے بیدار ہونے کے بعد جاگنے کے بعد تیرا میرا کام پتہ کیا ہے؟ پہلا ہاتھ موبائل پہ ہوتا ہے، واٹس ایپ کھولتا ہے، فیس بک کھولتا ہے، میسنجر کھولتا ہے، ٹیکسٹ میسج دیکھتا ہے، ٹویٹر کا وزٹ کرتا ہے۔ تیرے میرے پیغمبر کی عادت کیا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ بیدار ہونے کے بعد ابھی وضو نہیں کیا، آپ بستر پر ہی ہیں، صحابی کہتے 10 آیات سورہ آل عمران کی آپ نے تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اب یہ 10 آیات تلاوت کرنے کے بعد عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وضو کروایا نا تو آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، تہجد شروع کر دیجئے۔ ابھی کہتے ہیں میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، چلو آپ نے پڑھنی ہے تو میں بھی ساتھ تہجد پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے نا نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ کہتے ہیں میں نے سوچا بھی سورہ بقرہ شروع کی ہے 100 آیات پڑھ کے نبی رکوع کریں گے، کہتے 100 آیات پڑھ لی لیکن رکوع نہیں کیا۔ میں نے کہا 200 آیات پڑھ کے رکوع کریں گے، 200 آیات بھی پڑھ لی لیکن رکوع نہیں کیا۔ کہتے میں نے سوچا چلو سورہ بقرہ پڑھ کے ہی رکوع کریں گے، سورہ بقرہ پوری پڑھ لی، 2.5 پارے تقریباً نہیں رکوع کیا۔ کہتے میں نے سوچا کبھی میرا دل کرے میں نماز چھوڑ کے ہی چلا جاؤں، اتنا لمبا قیام نبی نے کر دیا ہے۔ کہتے پھر میں نے سوچا کہ نبی میرے بارے کیا سوچیں گے، یہ نماز چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ کہتے میں کھڑا رہا، ذہن میں یہ کہ بقرہ پڑھ کے آپ رکوع کہیں گے، سورہ بقرہ پڑھی رکوع نہیں کیا، سورہ نساء شروع کر دی، سورہ بقرہ کے بعد آل عمران ہے، آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے، سورہ نساء کو پڑھنا شروع کیا۔ کہتے میں نے کہا سورہ نساء پڑھ کے ہی رکوع کریں گے، سورہ نساء پڑھ کے بھی رکوع نہیں کیا۔ کہتے اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کر لی۔ اب بھائیو اللہ کی قسم ہے ایک رکعت ہے تیرے میرے پیغمبر کی اور 5.5 پاروں کی تلاوت آپ نے ایک رکعت میں کر دی ہے۔ اتنا قرآن پڑھتے تھے آپ کے اور میرے نبی، ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ میرا تیرا قرآن سے تعلق کتنا ہے؟ کتنا میں قرآن پڑھ رہا ہوں؟ اب بھلا قرآن کے بغیر برکت ملتی ہے؟ قرآن کے بغیر قرآن کی تلاوت ہے اور سارا دن بیتتا، آپ قرآن اکثر پڑھتے، رات کو سونے کے لیے بستر میں آتے محمد پڑھے پھر پڑھو، اور گرمی باہر پہن رہی ہے تو اسی لگا پھر بھی نہیں پڑھ رہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارا دن بیتتا قرآن پڑھتے پڑھتے اور رہا جب سونے کا وقت آتا، یقین جانیے میرے نبی سونے سے پہلے اپنے بستر پر اور یا عشاء کے بعد آپ تبارک الذی، اس سے بھی قبل اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی پوری پڑھتے، آمن الرسول
الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورہ ملک پوری پڑھتے تینوں کل 3 مرتبہ پڑھتے ہاتھوں میں پھونک مار کر پھر جسم پہ ملتے. یقین جانیے سونے کے بعد جب بیدار ہوتے سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت کرتے. اب بستر پر لیٹے ہیں سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے آخری کام تیرے میرے نبی کا قرآن کی تلاوت ہے. آپ اندازہ لگائیں نا دن کا آغاز ہو رہا ہے قرآن پڑھتے رات سو رہے قرآن پڑھتے کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے تیرے میرے نبی. آج ہماری حالت کیا ہے؟ کتنے بندے جنہوں نے ایک بار ہی پڑھا ہے. اللہ کی قسم ہے ساری ذلتوں کا سبب قرآن سے دوری ہے. میرا رب کہتا ہے قرآن سے تعلق جوڑو رب عزت دیتا ہے. اگر تعلق توڑو گے رب ذلیل کر دیتا ہے. عزت قرآن کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث ہے. یقین جانیے سچے نبی کا پیغام ہے نا اللہ قرآن کے ذریعے عزتیں دیتا ہے. میرا یقین ہے اور یہ حدیث بھی ہے جو بندہ جتنا زیادہ قرآن سے تعلق جوڑتا ہے اللہ اتنی زیادہ اس کو دنیا میں عزت عطا کر دیتا ہے. جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے اتنی زیادہ عزتیں رب دیتا ہے. سبب قرآن ہے. حدیث سناتا ہوں آپ کو صحیح البخاری میں قرآن بڑا ہی پیارا پڑھتے تھے. حضرت ابی ابن کعب ہے اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے. آپ فرماتے ہیں ابی اللہ نے تجھے لحن داودی عطا کیا ہے بڑی بیوٹیفل تیری آواز ہے قرآن بڑا پڑھتا ہے. ابھی مجھے قرآن تو سنا. حضرت ابی کہتے ہیں محبوب میں آپ کو قرآن سناؤں؟ فرمایا ابی میں نہیں کہہ رہا عرش والے رب نے تیرا نام لے کے کہا ہے ابی کو قرآن سناؤ. اب بھائیو کسی اور صحابی کو یہ عزت نہیں ملی جو عزت حضرت ابی بن کعب کو اس طرح ملی ہے. اسمانی اللہ کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا. بھائی کہتے میں خوشی سے رونے لگ پڑا. رب نے آسمانوں پہ میرا نام پکارا ہے. سبب کیا ہے؟ قرآن سے تعلق ہے. اب یہ خدا را آج سب سے بڑا سبب بھی ہے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تحریک چلائیں اللہ کی قسم لوگوں کو قرآن پڑھائیں. گھروں کے گھر ایسے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. انگلش پڑھ لی فر قرآن نہیں آتا. سب سے بڑی ذلت کا سبب یہ ہے ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہیں. اب یہ شرک ختم ہوگا بدعتیں ختم ہوگی فحاشی ختم ہوگی کب؟ جب قرآن پڑھیں گے. قرآن ہی نہیں پڑھتے. ایک لیکچر سنا ہے جنوں نے ایک لیکچر میرے پیغمبر کا ایک درس جنوں نے سنا ہے اللہ کی قسم وہ شرک چھوڑ کر مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر رہے. سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انا سمینا قرآن عجبا. ہم نے آج ایسی قرآن کی تلاوت سنی ہے جو اس سے پہلے سنی نہیں تھی. اس قرآن سننے کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. قرآن ہدایت دیتا ہے ہم پڑھتے ہی نہیں. ممبر و محراب سے بھی جو حق تھا قصے سنائے جاتے ہیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں. آج قرآن نہیں پڑھا جاتا. میرے پیغمبر نے بگڑا ہوا معاشرہ تبدیل کیا کیسے؟ قرآن سے. یتلو علیہم آیاتی. فرمایا میرا پیغمبر قرآن پڑھ پڑھ کے ان کا تزکیہ کرتا ہے. اب یہ خدا را قرآن چاہیے قرآن کی تلاوت چاہیے. اللہ کی قسم جو مسجد میں نہیں آتا اسے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. جو مسجد میں آ رہا ہے وہ قرآن کتنا پڑھ رہا ہے. محمد الرسول اللہ پھر پڑھے ایک مرتبہ پھر پڑھے صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک صحابی کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ٹین ایجڈ صحابی 21 عمر ہے صحابی کی 21 سال کا نوجوان
باپ شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، ابو جی شکایت لے کے آئے، اور آپ حیران ہوں گے میں شکایت کا لفظ بول رہا ہوں، حدیث میں بھی ایسے ہی ہمارے بھی بزرگ والدین آج بھی معاشرے کے شکایت کرتے ہیں، آفا جی بدتمیز ہے، یہ باپ کو گالی دیتا ہے، باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، یہ قرآن نہیں پڑھتا، یہ بے نمازی ہے، حرام کھاتا ہے، نظر کا آوارہ ہے۔ آج بھی والدین شکایتیں لگاتے ہیں، یہ صحابی ہے اور صحابی کا باپ بھی صحابی اور بیٹے کی شکایت لگا رہا ہے، شکایت لگا رہا ہے نبی علیہ السلام سے بیٹے کی، لمبی حدیث ہے لیکن اس کا ایک ٹکڑا موضوع کے متعلق ہے۔ اس نے کہا محبوب اس کو سمجھائیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہے، محبوب اس کو سمجھائیں، یہ ہر وقت قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت ہی قرآن پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت۔ اس کو کہیں اپنی صحت کا خیال کر، صحت نہ کہیں بگڑ جائے، اس کو کہیں اتنا قرآن نہ پڑھے، باپ کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام۔ آپ نے بلایا عبداللہ، تہجد کے بارے میں بھی شکایت کی، میں وہ ساری رات ہی جاگتا ہے، ساری رات تہجد ہی پڑھتا رہتا ہے، روزانہ روزہ رکھتا ہے، قرآن بھی مجھے دکھائے پورے خانقاہ ڈوگرہ میں کوئی 21 سال کا نوجوان ہو اور اس کی مصروفیت یہ ہو۔ آج اس سال اتنی عمر کا بچہ ہے، اس کو نیٹ سے فرصت نہیں، فیس بک، میسنجر، ٹویٹر سے اس کو فرصت نہیں ہے، اسے قرآن حدیث کا کیا پتا ہے، اسے 5 نمازوں کا نہیں پتا، قرآن کے پاروں کا نہیں پتا، قرآن کی صورتوں کا نہیں پتا۔ حالات کیسے بدلیں گے؟ تبدیلی کے سب نعرے فضول ہیں اگر وہ قرآن سے ہٹ گئے۔ قرآن تبدیل کرتا ہے دلوں کو، قرآن تبدیل کرتا ہے معاشروں کو۔ میرے پیغمبر نے 23 سالوں کے اندر ایسا انقلاب پیدا کیا ہے۔ وہ انقلاب کیسے تھا؟ یتلو علیہم آیاتنا، آپ قرآن پڑھ کے تزکیہ کرتے، حالات بدل دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی آئے، آپ نے بولا عبداللہ ساری رات ہی قیام کرتا؟ میں ہاں، ہمیں نہ کیا کر، آدھی رات سویا کر اور آدھی رات قیام کیا کر۔ محبوب ٹھیک ہے، روزے روزانہ ہی رکھتا ہوں۔ ہم نے تو بڑا مار کا کر دیا نا جی رمضان کے رکھ کے بعد میں ہمیں نفلی روزوں کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ ہاں اگرچہ فرض وہی ہیں لیکن اللہ کی قسم یہ گرمی کی شدت ہے نا، تیری میری امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ، پاک پیغمبر کی پاک زوجہ، صدیق کی صدیقہ بیٹی رضی اللہ عنہما، ماں جی کہتے تیرے میرے نبی کو بڑا ہی پسند تھا شدت کی گرمی پڑتی ہو، اور میرے نبی کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں نے روزہ رکھا ہو، شدت کی گرمی میں روزہ۔ اور حضرت عمر کا صحیح قول ہے، صحیح سند سے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتے عبداللہ اگر ایمان کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہے سخت گرمی میں روزہ رکھا کر، اللہ تجھے ایمان کی معراج پہ پہنچا دے گا۔ روزانہ ہی روزہ لگاتار۔ فرمایا عبداللہ ایسے نہ کیا کر، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر چاند کے، وہ چاند کی طریقوں کے یوم تشریق کے جو روزے ہیں وہ رکھ لے۔ محبوب نہیں، میں طاقت زیادہ رکھتا ہوں۔ فرمایا پھر 7 سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی ملا لے۔ محبوب نہیں، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا اگر تو زیادہ ہی رکھنا چاہتا ہے نا تو صوم داودی رکھ لے، داود علیہ السلام کے روزے رکھ جو سب سے اللہ کو پسند ہے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، پھر روزہ رکھتے، پھر افطار کرتے۔ عبداللہ ایسے کیا کر، کہتے محبوب ٹھیک ہے۔ قرآن کتنا پڑھتا ہے محبوب آپ بتائیں؟ فرمایا 40 دنوں میں عبداللہ قرآن پڑھ لیا کر۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے، شارحین نے، محدثین نے لکھا کہ کم از کم 40 دن میں تو قرآن ختم کرنا چاہیے، جو مدت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ہمارے نمازی بھائیوں کی اکثر عادت ہوتی ہے وہ سال بعد رمضان میں قرآن کھولتے ہیں۔ نمازیوں میں جو بے نمازی ہے اس کا کیا ہے؟ وہ قرآن کے ساتھ تعلق کیا رکھتا ہے؟ محبوب 40 دن تو بڑے لمبے، میں جلدی پڑھ سکتا ہوں۔ ہر عبداللہ 30 دنوں میں قرآن ختم کرو، دی سننا آپ کا ایمان بھی تازہ ہو اور اللہ عمل کی توفیق بھی عطا کر دے۔ اللہ ہی اللہ، ہمیں 30 دن میں قرآن پڑھ لے۔ 21 سال کا نوجوان ہے، 21 سال
وہ صحابی تھے نا، اللہ کا قرب مطلوب تھا ان کو۔ فرمایا 30 دن، محبوب 30 دن بھی بڑے زیادہ ہیں، میں تو جلدی پڑھ سکتا ہوں۔ عبداللہ تو نا 14 دنوں میں قرآن پڑھ لیا کر۔ آپ نے ہاف مہینہ، فرمایا آدھے مہینے میں قرآن پڑھ لے، 14 دن 15 دن۔ کہتا محبوب انی استطیع، مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے پڑھنے کی، یہ بڑے 15 دن تو لمبے ہیں۔ یقین جاننے ہمارا پتہ کیا حال ہے، ہم رخصتیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حافظ یہ جائز ہے، یہ چھڑ دیے تے گناہ تے نہیں، ہم رخصتیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور صحابی آگے بڑھ رہا ہے، نبی کہہ رہے 40 دن میں ختم کر، کہتا ہے نہیں اور کم مدت، 30 میں ختم کر، کہتا ہے اور کم مدت، 15 دن میں ختم کر، کہتا ہے اور کم مدت، 7 دن میں ختم کر، کہتا ہے نبی نہیں میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا 3 دن میں قرآن ختم کر لے، 3 دن میں 10 پارے روزانہ کے۔ یقین جانے صحابی کہتے ہیں محبوب میں اس سے بھی زیادہ جلدی قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے عبداللہ بن عمر 1 دن میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے، پورا قرآن 1 دن۔ میں عبداللہ بس 3 دن سے کم نہیں، 3 دن کم از کم ہے، 3 دن میں روزانہ 10 پارے پڑھ، 3 دن کم از کم مدت ہے۔ جو اس سے کم پڑھے وہ سمجھ کے نہیں پڑھتا، سمجھ کے پڑھ، ٹھہر کے پڑھ، اس کو خشوع و خضوع سے پڑھ۔ اور بھائیوں مجھے بتائیں، ایک صحابی ہے وہ روزانہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے؟ ہم کتنی قرآن کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اور صرف پھر آگے درجات ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے اس سے الحمدللہ کا ترجمہ سنو تو نہیں آتا، اس سے آیت الکرسی کا ترجمہ سنو تو نہیں آتا، اسے فلق ناس قل ہو اللہ کا ترجمہ سنو تو نہیں آتا، ہدایت کیسے ملے گی؟ اے سے ایپل میں نے سیکھا، بچوں کو سکھایا، قرآن نہیں سیکھا، قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھا۔ یہ جتنی گمراہیاں ہیں، قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور ہدایت بھی نہیں مل رہی، سبب کیا ہے؟ سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، اس کو پتہ نہیں ترجمہ کیا ہے، تشریح کیا ہے۔ ایک بندہ سامنے بیٹھا، اس کو ترجمہ تشریح نہیں آتا، اس کو جو مرضی ترجمہ سنا دے۔ قوموں کی عقائد ایسے ہی بگڑے ہیں نا، وہ جس طرح کسی نے کہا نا مشہور ہے بات، وہ جی مولوی صاحب قرآن جی ختم دا ذکر ہے، انہوں نے کیا کیوں نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم میں ہے نہیں۔ اور بھائیو قرآن سمجھ کے نہیں آج تک نہیں پڑھا، ترجمہ نہیں آتا۔ اللہ کی قسم ہے نجات کا ذریعہ قرآن ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے قیامت کے دن قرآن تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس نے کبھی مجھے نہ پڑھا تھا نہ سمجھا تھا، کیا بنے گا؟ خدا کا واسطہ ہے باتیں بڑی ہیں، کرتا جاؤں تو ختم نہ ہو، یقین جاننے، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ دنیا میں عزت چاہتے ہیں، اس کا ذریعہ اللہ کا قرآن ہے۔ صحابہ کا جو دور ہے وہ معمولی دور نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بھی ترقی کا یہ دور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس دور میں کوئی کم ترقی ہے؟ پہاڑوں کے اندر یقین جاننے محل تعمیر کرنا اس دور میں یہ ترقی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بڑے بڑے ذہین فتین سب کچھ تھے وہ آپ سے پہلے، لیکن اللہ کی قسم صحابہ کو اللہ نے جو عزت دی ہے وہ قرآن کے ذریعے دی ہے۔ وہ قرآن کے ساتھ حکومت کرتے تھے دنیا پر۔ ہم نے قرآن کو پیچھے کیا ہوا ہے، ہر چیز آگے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا قرآن پڑھنے کی، اللہ توفیق دے۔ بھائیو یہ جتنے آپ بیٹھے ہیں نا، آج وقت کی اشد ضرورت ہے لوگوں کو قرآن پڑھا دیں، آگے اللہ کا کام ہے ہدایت دینا۔ قرآن تو پڑھائیں، تحریک چلائیں، ہفتے ہفتے کی 3 دن کی کلاسیں لگائیں، ناظرہ پڑھائیں لوگوں کو۔ ناظرہ نہیں آتا، جسے ناظرہ آتا ہے اسے ترجمہ سکھائیں۔ آپ دیکھیں اللہ ویسے ہی انقلاب پیدا کر دیتا ہے، رحمتیں کرتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں تاثیر ہے، وہ خود جگہ بنا کے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ دیکھیں نا ایک آدمی آیا ہے میرے نبی کا علاج کرنے کے لیے، علاج کرنے آیا، بڑی بدتمیزی سے آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آپ کو کہہ رہا ہے بھی اپنا
عذر بیان کریں، مجبوری بیان کریں، بیماری بیان کریں، میرے نبی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا یہ ہے، آپ اٹھ کے چلے نا، پھر کہتا ہے محبوب کو، فرمایا محبوب مجھے ذرا دوبارہ تو سنائیں۔ میرے نبی نے قرآن دوبارہ پڑھا ہے، اسی موقع پہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر قتل کرنے نہیں آ رہے سے کیا بنا ہے؟ اور بھئی انقلاب کیسے آیا؟ قرآن ہے۔ آج بھی قرآن کی ضرورت ہے، اور قرآن پڑھاتے جاؤ، انشاءاللہ جو سمجھ کے قرآن پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے اور رحمت کے دروازے ویسے ہی کھول دیتا ہے۔ ضرورت ہے، قرآن کی ضرورت۔ تحریک چلائیں قرآن پڑھانے کی۔ یہ دکانوں پہ بیٹھے تاجر جب وہ آیات پڑھیں گے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ترجمہ پڑھاؤ، بار بار پڑھے، کیسے ہے وہ خیانت کرے، ہم پڑھتے ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ، قرآن کی تلاوت کہتی اس کو ہے جو حق کا تلاوت ہی ہے نا، تلا یتلو پڑھنا، یہ پڑھنا مکمل بھلا کیسے ہوتا ہے؟ بندہ اس کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے، پھر تلاوت کا مفہوم اور معنی مکمل ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، تلاوت کا صرف معنی پڑھنا نہیں ہے۔ آپ ڈکشنری کھول لیں، لغت کی کتاب کھول لیں، اور تلاوت کا مطلب کیا؟ پڑھے، سمجھے، عمل کرے، یہ تلاوت ہے۔ اس طرح کی تلاوت کون کر رہا ہے معاشرے میں؟ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا قرآن عزت دیتا ہے، قرآن عزت دیتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، امام بخاری ہیں نا رحمۃ اللہ علیہ، جس سال امام بخاری پیدا ہوئے ہیں کتنی ہستیاں دنیا میں آئی ہوں گی، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کسی کوئی جانتا ہے؟ امام بخاری کا نام پوری دنیا پہ روشن ہے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کی قسم ان کا تعلق قرآن سے جڑا ہے۔ اللہ قرآن کے ذریعے عزت دیتا ہے، عروج ملتا ہے قرآن کے ذریعے۔ دنیا میں عزت کس کے ذریعے؟ پڑھیں گے روزانہ، پڑھیں گے۔ یہ انسلٹ کرنا بالکل مقصود نہیں، ترغیب کے لیے۔ کتنے بھائی ہیں جنہوں نے آج قرآن کی تلاوت کی؟ ایک بھائی، دو ہے، تین، کم ہے، کم۔ ہمیں رحمتیں چاہیے کہ نہیں اللہ کی؟ سب کو چاہیے، برکتیں بھی چاہیے۔ تو قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیسے آئے؟ میرے نبی نے کہا وہ گھر قبرستان ہے جس میں تلاوت نہیں ہوتی، قبرستان۔ لا تجعلوا قبور بیوتکم قبورا، صحابہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھو۔ جب گھر کا سربراہ نہیں پڑھے گا تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ خدا کا واسطہ ہے، میں تو یقین جانے آپ کو واقع سناؤں، آپ کے ایمان تازہ ہو۔ ایک محدث ہے، ایک اس کی بیوی ہے اور ایک اس کی ماں ہے، تین بندے ہیں گھر میں، اور تینوں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے ابھی رات کا 3 حصے بنا کے نا، پہلے حصے میں صحابی محدث جاگتے ہیں، دوسرے حصے میں والدہ، پھر بیوی، اور یقین جانے رات پوری میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہوتے۔ جس گھر میں ساری رات قرآن پڑھا جائے گا رحمتیں نہیں آئیں گی۔ خدا را قرآن والے بن جائیں، تعلق جوڑیں۔ اب تو آسان ہی بڑا ہے، یہ موبائل ہے، اس میں ایپ ڈاؤن لوڈ کریں قرآن والی، جب فرصت ملے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں۔ اللہ آپ کو مکے لے جائے، اسی لگتا نہیں جانا، اللہ سب کو لے جائے، جلدی جلدی لے جائے، مکے بھی لے جائے اور مدینے بھی لے جائے، اللہ وہاں کی نہ رونقیں بھی بحال کر دے۔ یقین جانے ہم نے دیکھا ہے ینگ نوجوان لڑکے بھی لڑکیاں بھی حرم میں بیٹھی ہیں، موبائل پہ قرآن کھولا ہوا ہے اور قرآن کی تلاوت ہی کرتے جا رہے ہیں، چلتے پھرتے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ بالخصوص آج کے دور کا کوئی بندہ اللہ کو کہے گا نا یا اللہ مینوں تے کسی نے دسیا ہی نہیں، تو پولے انہوں بڑے ہی وجنے جے، یقین جان بڑے ہی پولے وجنے۔ آج کے دور میں کوئی کہہ سکتا ہے مجھے ہدایت نہیں ملی؟ ہر چیز موجود ہے، ہر چیز ہے۔ دنیا میں عزت قرآن کے ذریعے، قبر میں عزت، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے۔ جو ہمارے اہل ایمان وفات پا گئے اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے۔ میرے نبی
ہر وقت جب بھی نماز پڑھتے آپ قبر کے عذاب سے پناہ ضرور مانگا کرتے تھے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں جب تشہد پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ دعا پڑھنے کی، اصل پتہ کیا ہے، امت کو سمجھایا ہے اور امت کے لوگوں مسئلہ بڑا اہم ہے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ تیرے میرے عثمان کو محدثین نے لکھا 27 مرتبہ نامینیٹ جنت کی بشارت ہے، لیکن پھر بھی قبر کو یاد کرتے تو زاروں کے تار روح دیتے، بلّہ لحیتہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی قبر کا تذکرہ سن کے۔ کسی نے کہا حضرت عثمان سے بھی قبر کا ذکر سن کے روتے، حشر کا بھی تو تذکرہ ہوتا ہے، کہتے قبر میں بندہ تنہا ہوتا ہے، کوئی پاس نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں تو کائنات جمع ہے نا، قبر میں بندہ تنہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، اور جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ حشر میں بھی کامیاب ہے، اس لیے روتا ہوں۔ اور بھائیو قبر کی شدتیں حدتیں پریشانیاں میرے نبی نے کہا اگر تمہیں پتہ چل جائے قبر کے اندر عذاب کتنا ہوتا ہے تو مردوں کو دفن نہ کرو۔ اگر تمہیں اللہ قبر کا عذاب سنا دیتے، حالانکہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، میں تم مردوں کو دفن نہ کرتے، وہ قبر ہے، بندے کی تدفین ہو گئی، مٹی اوپر پڑ گئی، منکر نکیر آ گئے، فیجلسان نہیں، اس کو بٹھا کے کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس نے کہا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ اور میں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ کہتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، فرشتہ کہتا ہے ہوئے تو نے سارے سوال صحیح اور سارے جواب صحیح دیے، تیاری کہاں سے کر کے آیا ہے، کہاں سے پڑھ کے آیا ہے؟ اور پرائمری، میڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، ایف ایس سی، پھر پتہ نہیں کیا کیا آگے نکلا ہے۔ تیاری کے بغیر تو یہ پیپر بندہ پاس نہیں کر سکتا، قبر کا امتحان بغیر تیاری کے کیسے پاس ہوگا؟ فرشتہ کہہ رہا ہے، فرشتہ اور تیاری کہاں سے کر کے آیا ہے، کہاں سے پڑھتا رہا ہے؟ تینوں ہی سوالوں کے تو نے جواب صحیح دیے۔ یقین جاننے ابو داؤد کی حدیث ہے، وہ بندہ قبر میں کہے گا انی قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت بہ، ہر میں قرآن پڑھتا تھا، اس پہ ایمان لاتا تھا، اس پہ عمل کرتا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے یہی وجہ ہے اللہ نے تجھے قبر کے امتحان میں پاس کر دیا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ جنت کی کھڑکی کھلوا دیتا ہے، جنت کے بچھونے بچھا دیتا ہے، قبر حد نگاہ وسیع ہوتی ہے۔ بھائیو وہ پروٹوکول کیوں مل رہا ہے؟ قرآن پڑھنے کی برکت سے مل رہا ہے، قرآن پڑھتا رہا ہے، اللہ نے کامیاب کر دیا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات ہے، حشر کا میدان بھی بڑا سخت ہے، قرآن بڑا بڑا ہے۔ اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت۔ اور قرآن القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ پڑھتے جائیں، رب کا قرآن ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اشقالها وقال الانسان ما لها الحاقۃ ما الحاقۃ۔ اب بھائیو قرآن کہتا ہے منظر ہی بڑا شدید ہے، قیامت کا دن ہے، سورج 1 میل کی مسافت پہ ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے پریشان ہے۔ ایک بندہ آ رہا ہے، اس کے سر پہ چھتری ہے، اس کو پسینہ بھی کوئی نہیں، ٹینشن کوئی نہیں، بڑا ریلیکس، بڑا دنیا پسینے میں ڈوبی ہے، پریشان ہے، یہ ریلیکس، نو ٹینشن۔ 15 کروڑ کلومیٹر کے قریب آج سورج دور ہے زمین سے، 45-6 ہوا ہے تو لوگوں کی چیخیں نہیں نکل گئی؟ سورج آگ برسا رہا ہے، جب یہ 1 میل پہ آئے گا تب کیا بنے گا؟
اس بندے کو پرواہ ہی کوئی نہیں. صاحبان چھتری سر پہ. صحابہ کہتے ہیں وہ چھتری کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں جو قرآن پڑھتا تھا نا وہ قرآن آج اس کے سر پہ صاحبان بن گیا ہے، اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں، کوئی پریشانی نہیں. سبب کیا ہے؟ قرآن. اقرأ القرآن. صحابہ قرآن، مسلم کی حدیث ہے یہ والی، اقرأ القرآن، صحابہ قرآن پڑھا کرو. حشر کے دن جہاں پہ سب بے وفائی کر دیے، اماں منہ موڑے گی، اماں یوم یفیر المرء من اخی و امہ و ابی. امی کو پیچھے چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ رہی، ابو پرواہ نہیں کر رہا. اللہ کی قسم اس دن حدیث میں آتا قرآن پکڑ کے نا بندے کو اللہ کے پاس لے جائے گا، اللہ سے جا کے کہے گا یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو. ایک باری نہیں سو کہنا، یقین جانو رب نہ کھیڑا ہی کر کے بھیجے گا. اب بال نہیں کھیڑا کر لیندے، ابے دا پلہ پھڑ لیندے نے بھی ابا جے دینے نہیں ہو تو جانا نہیں. وہ اتنا بیچارہ کھیڑا کرتا ہے تے دین تو بغیر پہ جان چھٹ دی. وہ قرآن حدیث کے اندر آتا ہے، لفظ ہے جھگڑا کرے گا اللہ سے. اللہ کہتے ہیں چاہتا کیا ہے؟ یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا آ گیا ہے، تب تک میں نے جھگڑا نہیں چھوڑنا جب تک تو نے اس کو جنت میں داخل نہیں کر دینا. اب بھائیو دنیا میں، قبر میں، حشر میں عزت قرآن کے ذریعے. اقرا ورتقی ورتل. حافظ قرآن عالم دین اللہ کہتا پڑھتا جا، سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، تیرا رب نے جنت میں نا منفردی مقام بنایا ہے جو کسی کا نہیں ہے، وہ حافظ قرآن کا ہے. قرآن عزت دیتا ہے. بھائیو اللہ کی قسم ہے آج غفلت قرآن سے دوری. میں قرآن نہیں پڑھ رہا جتنا مجھے پڑھنا چاہیے، کامیابی بھی ڈھونڈ رہا ہوں اور قرآن کو چھوڑ کر عزت چاہتا ہوں، قرآن چھوڑ کر نہیں. عزت چاہتے ہو تو قرآن. میرے اور تیرے نبی کا مقام سارے نبیوں سے زیادہ ہے. اس کا ایک سبب پتہ کیا ہے؟ عرش والے رب نے قرآن دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن کی شان ہے. جس نبی پہ آیا وہ نبی سب سے اعلیٰ، جس بستی پہ آیا وہ بستی سب سے اعلیٰ، جس رات میں آیا ہے وہ رات سب سے اعلیٰ، جس مہینے میں آیا ہے وہ مہینہ سب سے اعلیٰ، جو فرشتہ لایا ہے وہ فرشتہ سب سے اعلیٰ، جس رب رحمان نے بھیجا ہے وہ کائنات کا حاکم ہے. اب بھائیو عزتوں کا ذریعہ وہ قرآن ہے. آج قرآن سے تعلق خود بھی جوڑ لیں. آج رب سے ہم نے وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ روزانہ ہی قرآن پڑھیں گے. پڑھیں گے نا؟ کوشش کریں یار، کم از کم چلو وقت نہیں ایک آیت تو پڑھ سکتے ہیں نا، ایڈی بھی گل نہیں رہی. انہیں ایک بھی نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس سے زیادہ پڑھ سکتے. عزم کر لیں انشاءاللہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور جب سمجھ کے پڑھیں گے نا مجھے اللہ پہ امید ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے. جب بندہ سمجھ کے پڑھتا نا ایمان تازہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، پھر عمل کرنے کو جی چاہتا ہے. تے ایتے جنم دیاں آیتاں پڑھیاں جانتے لوکی سبحان اللہ کہنے ہوندے نے، پتہ کیا ہے ترجمہ ہی نہیں آتا. جس آیت کے پڑھنے پہ میں نے رونا تھا میں کہہ لگا رہا ہوں، سبب کیا ہے مجھے اس کے ترجمے کا ہی نہیں پتا. ضرورت ہے قرآن کی تحریک چلائیں، یقین جانیں، اویئرنس دیں. کم از کم ہر گھر تو پیغام پہنچائیں. بھئی اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں، قرآن پڑھیں. وہ بڑھے اگر نہیں ہیں تو ان کے لیے الگ کلاس رکھ دیں. حافظ صاحب کو کہیں ہر ٹائم وہ اویلیبل ہے، جب جی چاہے قرآن پڑھے. یقین جانے ہمارے ادھر بازار میں ایک نوجوان تو نہیں کہنا چاہیے، وہ دیڑھ عمر 50-55 سال جس کی عمر ہے، اللہ نے نا اب دل میں ہدایت ڈال دی، شرک بھی چھوڑ دیا، توحید رب نے دے دی. مجھے ایک دن کہتے ہیں حافظ جی ہدایت ہونا یہ پچھلی عمرے دے قرآن نہیں میں پڑھیا، مجھے قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں. پھر یقین جانے پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی. کہتا جی میں نے گھر قاری صاحب کو زحمت دی، وہ گھر آ کے مجھے پڑھا دیتے تھے. مسیطیں پڑھا گا لوگ کہیں گے لے بھی 60 سالات ہو گیا تو قرآن بھی پڑھنا ہوندہ. گھر بیٹھ کے پڑھا ہے، خوش بڑا تھا. کہتا جی آنسو نکل رہے آنکھوں سے. کہتا جی میں نے اس عمر میں الحمدللہ قرآن پڑھ لیا ہے.
او بھائیو خدارا قرآن والے بن جائیں، قرآن سے تعلق جوڑیں۔ کائنات کے ہر مسئلے کا حل رب نے قرآن میں رکھا ہے، ساری گمراہیوں کا، ضلالتوں کا، فحاشیوں کا، بے حیائیوں کا، بے دینیوں کا ایک ہی حل ہے، قرآن سے قوم کو جوڑ دے، اللہ آگے ہدایت کے راستے خود آسان کر دیتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ تیری توفیق سے جو کچھ بیان ہوا ہے تو قبول فرما لے، مجھ سمیت میرے ان سب بھائیوں کو یا اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ دن رات ہر گھڑی اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رحیم کریم اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ قرآن پڑھنے والا بنا دے، سیکھنے والا، عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے معاشرے کی گمراہیوں کو دور کر دے، ضلالتوں کو دور کر دے، فحاشی اور یعنی بے دینی کو دور کر دے۔ اللہ حیا، ایمان، سنت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ قرآن والے بنا دے، ہمیں صاحب قرآن بنا دے، یا اللہ ہمیں صاحب قرآن بنا دے، قرآن پڑھ کر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما، اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کو قرآن کا نور دور دور تک پھیلانے کا ذریعہ بنا، اللہ قرآن کا نور عام کرنے کا ذریعہ بنا۔ رحیم کریم اللہ رحمت نازل کر دے، فضل کر دے، یا اللہ جو ہم میں سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ تو دور فرما، اللہ رنج، غم، ٹینشن، پریشانی دور کرنے والا تو اکیلا ہی ہے۔ شہنشاہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، دکھی بندوں کے دکھ دور کر دے، دور کر دے، دکھی بندوں کے دکھ دور فرما، یا اللہ دکھ دور کر دے، ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے۔ نبیوں کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو ہی ہے، ولیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو اکیلا ہی ہے۔ ہم تیرے در کے محتاج ہیں، شاہ پریشانیاں دور کر دے، غم دور کر دے۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا دے، شفا دے دے، تندرستی دے دے۔ یا اللہ یہ بزرگ بیٹھے ہیں سامنے چیئر پر، اللہ بڑھاپے کے ساتھ تو بیماریاں ویسے ہی آ جاتی ہیں، اللہ تو شفا دے دے، تندرستی دے دے۔ اس مسجد میں جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں کوئی بیمار ہے شفا دے، اللہ تندرستی دے دے، میرے اللہ شفا دے دے۔ اللہ تو شافی ہے، ہم تیرے بندے گناہ گار ہیں، گناہوں کے سبب سے بیماریاں آتی ہیں، تو شفا دے دے، اللہ تو شفا دے دے۔ میرے اللہ مقروض بندوں کے قرضے دور کر دے، دور کر دے، یا اللہ مقروض کر کے موت نہ دینا، اللہ قرضے کی حالت میں موت نہ دینا، زندگی میں سارے قرضے اتارنے کی توفیق دے دے، توفیق دے دے۔ اللہ 1 روپیہ بھی قرضہ ہو تو معافی کوئی نہیں، اللہ سارے قرضے اتارنے کی توفیق دے دے، قرضے کی حالت میں موت نہ دینا، موت سے پہلے پہلے قرضے ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال والا روزگار دے دے، تاجروں کو ان کی تجارت میں برکت دے دے، ملازمین کو ان کی تنخواہوں میں برکت دے دے، برکت نازل فرما، برکت نازل فرما، غربت فقیری دور کر دے، عزت والی زندگی نصیب فرمانا۔ اللہ یا اللہ جب تک زندگی ہے کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، میرے اللہ اولاد کا بھی محتاج نہ کرنا، یا اللہ تیری محتاجگی میں عزت ہے، شہنشاہ نبی تیرے در کے محتاج، کل کائنات تیرے در کی محتاج ہے،
تیری محتاجگی میں عزت ہے، لوگوں کی محتاجگی میں ذلت ہے۔ اللہ ہمیں لوگوں کی محتاجگی سے بچا دے۔ اللہ عزت والی زندگی عطا کر، خودداری والی زندگی عطا کر، ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہ دینا۔ اللہ اپنی رحمت سے بے اولادوں کو اولاد نرینہ دے دے۔ یا اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کو نیک کر دے، فرما بردار کر دے۔ ہمارے ملک پاکستان کی یا اللہ حفاظت فرما، فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، کعبد یہودیوں کو ذلیل و رسوا کر دے، ذلیل و رسوا کر دے، رحمت نازل فرما۔ کشمیری مسلمانوں کا یا اللہ لاک ڈاؤن ختم فرما۔ کیسی ذلت ہے کشمیری نوجوانوں پہ، مسلمانوں پہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے، جو لمبی مدت کا ہو گیا، رب نے پوری دنیا پہ ہی لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ شہنشاہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما، جن کا حق بنتا ہے وہ نہیں بول رہے، اللہ ان کو بولنے کی توفیق دے دے، مسلمانوں کو یکجاں کر دے، متحد کر دے، اتفاق و اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرما، کافروں کو ذلیل و خوار فرما، مسلمانوں کو عزت اور غلبہ اور عروج عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔